بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، کیا حال چال ہے؟ دوستوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مروہ سے نکلے تو صفا پر آ کر نہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ اور امیہ آپ جہاں سے گزر رہے تھے وہاں آپ کو ملے تو آپ سرکار جو ہے وہ رک گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کلمہ پڑھ لو۔ وہ 5 کے 5 لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ نہیں پڑھنا۔ اتنے میں سرکار کو اچھا نہ لگا تو سرکار جو ہے وہ اپنے گھر میں چلے گئے۔ ابو لہب جو ہے اور ابو جہل وہ کہنے لگے کہ یہ روز روز کا کیا ماجرا ہے کہ کلمہ پڑھ لو کلمہ پڑھ لو، ہم تو پریشان ہو گئے ہیں۔ تو اتنی دیر میں وہاں سے ایک کرملی گزرتا ہے، ابو جہل کی اس پر نظر پڑتی ہے تو اس کو بلا لیتا ہے کہ ادھر آؤ۔ وہ ابو جہل کے پاس آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے سرکار کیا مسئلہ ہے؟ ابو جہل اس سے پوچھتا ہے کہ کیا کام کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے جی کچھ بھی نہیں، بالکل فری ہوں، کوئی کام نہیں کرتا۔ ابو جہل کہتا ہے میں تجھے ایک کام بتاتا ہوں، تو وہ روز کام کیا کرے گا نا تو تجھے 100 درہم جو ہے وہ میں دیا کروں گا۔ وہ پوچھتا ہے بھئی کیا کام ہے؟ ابو جہل کہتا ہے وہ سامنے والی گلی میں جہاں حضور رہتے ہیں نا، اس گلی میں کسی بندے کو دنیا آنے جانے نہیں دینا۔ وہ کہتا ہے جی بالکل ٹھیک ہے، میں کسی کو بھی وہاں آنے جانے سے روکوں گا اور ادھر نہیں جانے دوں گا، لیکن میرے دل میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کس وجہ سے آپ مجھے منع کر رہے ہیں کہ اس گلی میں کسی کو آنے نہیں دینا؟ تو ابو جہل کہتا ہے کہ تو نے دیکھا ہے کہ بلال حبشی کو کتنا مارا پیٹا ہم نے، لیکن وہ سرکار کو نہیں بولا۔ اس گلی میں جو بھی جاتا ہے وہ سرکار کا، حضور کا ہو جاتا ہے۔ عمر کی اگر ہم بات کریں تو عمر کو دیکھا ہے کہ عمر جو ہے وہ حضور کو نہیں چھوڑ رہے، اور عمر بن خطاب بن گئے ہیں، فاروق اعظم بن گئے ہیں۔ اس وجہ سے میں تجھے 100 درہم شام کو دیا کروں گا اگر تو وہاں جا کے پہرا دے گا کہ کوئی بھی شخص جو ہے اس گلی میں نہ آئے جائے۔ تو وعدہ معاہدہ تو ہو گیا، سب لوگ اپنے گھر چلے گئے اور اس نے اپنی ڈیوٹی سٹارٹ کر دی۔ وہ روز گلی میں صبح صبح آ جاتا اور شام تک وہاں بیٹھتا اور لوگوں کو وہاں آنے جانے اور گزرنے سے منع کرتا، کیونکہ حضور کا گھر جو ہے اسی گلی میں موجود تھا۔ کام کرتے کرتے اس کو ایک دن بخار ہو گیا۔ جب بخار ہوا تو وہ بخار کی حالت میں بھی اپنا کام اس نے جاری رکھا اور بالکل وہاں بیٹھا رہا، کام کرتا رہا۔ کام اس کا یہی تھا کہ لوگوں کو منع کرنا کہ اس گلی سے آپ نہ گزرو۔ جس گلی سے بھی اس کو اس گلی میں راستہ لگتا تھا وہ ادھر جاتا اور لوگوں سے منع کرتا کہ اس گلی سے نہیں گزرنا۔ بخار کی حالت میں وہ کام کرتا رہا۔ ایک دن شدید بخار کی حالت میں وہ کام چھوڑ کر جب گھر پہنچا، عصر کے بعد کا ٹائم تھا، تو اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ کنڈی لگا لو، ایک بات بتانی۔ گھر چلا گیا اور اس کی بیگم نے، اس کی وائف نے کنڈی لگا دی اور وہ کہنے لگا کہ میں اتنے دن سے یہاں لوگوں کو منع کر رہا ہوں کہ اس گلی سے نہ گزرو، یہ لوگوں کا ایمان چھین لیتا ہے، آپ کو بتوں کی پرستش سے جو ہے وہ منع کر رہا ہے، تو آپ یہاں سے نہ گزرو، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ یہ نبی سچا ہے۔ اس کی بیوی غصہ کرنے لگ گئی کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو کھاتا ہو ابو جہل سے ہے، کھاتا پیتا ان سے، اور گیت تو نبی کے گانے لگ گیا۔ وہ کہتا ہے معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دو، میں آئندہ سے ایسا کچھ بھی نہیں کہوں گا، کچھ بھی نہیں کروں گا، لیکن تو کسی کو شکایت نہ کر۔ وہ کہنے لگی نہیں، میں ابو جہل سے تیری شکایت کروں گی، وہ تجھے مارے پیٹے گا، سزا دے گا۔ اس نے منت متاجی کر کے اس کو منا لیا اور وہ چپ ہو گئی۔ اتنے میں رات ہو گئی تو سو گئی۔ وہ کافی دیر سونے کے بعد اس کو نیند نہیں آ رہی تھی، اس نے سوچا کیوں نہ باہر جا کے حضور کے گھر چلا جاؤں تصدیق کرنے کے لیے۔ وہ اپنے گھر سے باہر نکلا، اس نے کنڈی لگائی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہنچ گیا۔ دستک جب دی تو حضور باہر نکلے اور فرمایا ہاں بھی کیسے آئے ہو؟ وہ کہنے لگا جی میں اتنے دنوں سے یہاں کام کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ تو سچا نبی ہے، لیکن میں آزمائش کرنے آیا ہوں۔ تو حضور فرماتے ہیں بھی ٹھیک ہے، کرو آزمائش، کیا آزمائش کرنی ہے؟ وہ کہتا ہے میرے ساتھ چلو۔ حضور اندر گئے، اپنی زوجہ محترمہ کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھی۔ حضور نے فرمایا میں کرملی کے ساتھ جا رہا ہوں جو ہماری گلی میں پہرا دیتا ہے اور لوگوں کو آنے سے منع کرتا ہے۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ اس کے ساتھ نہ جائیں، وہ ہمارے دشمن ہیں
اور کسی وجہ سے کوئی مسئلہ بنے گا یا آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ حضور نے فرمایا پریشان نہ ہو، میں آ جاؤں گا واپس، اور میں اس کے ساتھ جا رہا ہوں۔ حضور اس کے ساتھ چلے گئے، وہ اپنے گھر لے گیا، اور گھر جا کر اس نے ایک اوزار نکالا جس سے وہ گڑھے کھودنے لگا۔ حضور یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ اس نے 6 گڑھے کھودے اور اپنی پاکٹ میں سے 6 گٹھلیاں نکالی، اور حضور سے فرماتا ہے، حضور سے کہتا ہے کہ ایک ایک گٹھلی جو ہے آپ ان 6 گڑھوں میں لگا دو۔ اگر صبح تک، اس وقت تو رات کے 2 بجے کا ٹائم ہو رہا تھا، اگر صبح تک یہ اگ جائیں، اگ کر ان پر پھل لگ جائے اور یہ پھل جو ہے یہ پک جائے تو میں مکے کے چوک میں آپ کا کلمہ پڑھوں گا۔ تو حضور فرمانے لگے کہ بھئی ٹھیک ہے، یہ میں لگا دیتا ہوں، لیکن جو تو نے بات کی ہے اس پر پکے رہنا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، وعدہ معاہدہ ہو گیا۔ حضور نے گٹھلیاں اپنے لواب مبارک نکالا اور ایک ایک گٹھلی کو لگاتے لگاتے زمین میں دفن کر دی۔ تو جب زمین میں دفن کر لی تو حضور نے فرمایا بھی ٹھیک ہے، آپ بھی سو جا کے، میں بھی سوتا ہوں، صبح آ کر ملتے ہیں۔ وہ بھی گھر چلا گیا، حضور بھی اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اب وہ گھر تو چلا گیا لیکن اس کو نیند نہیں آ رہی تھی، وہ بڑا پریشان ہوا کہ اگر گٹھلیاں اگ گئیں تو کیا ہوگا۔ پھر کبھی وہ سوچتا ہے بھی نہیں ایسے کیسے گٹھلیاں اگ سکتی ہیں، 2 بجے کا ٹائم ہو رہا ہے، 4-5 گھنٹے باقی ہیں، تو 4-5 گھنٹوں میں کیسے وہ گٹھلیاں اگیں گی اور ان پر پھل لگے گا، یہ سب کیسے ہوگا۔ لیکن پھر بھی اس کو بے چینی ہوئی۔ جب بے چینی ہوئی تو اب پھر وہ گھر سے نکلا اور سیدھا ابو جہل کے پاس چلا گیا۔ جب وہ ابو جہل کے پاس پہنچا، اس نے دروازے پر دستک دی تو ابو جہل باہر نکلا اپنے گھر سے، تو اس نے پوچھا بھی ہاں بھی کیسے آئے ہو، اگر پیسے کا کوئی معاملہ تھا تو میں تیری مزدوری جو ہے، جو تو ڈیوٹی اس نے لگائی تھی نا اس گلی میں، حضور کی گلی میں، تو پیسوں کا اگر کوئی معاملہ تھا تو صبح میں دے دیتا، میں کون سا کہیں بھاگا جا رہا ہوں۔ اس نے کہا جی نہیں، بالکل بھی پیسے کی وجہ سے نہیں میں آیا، میں اس وجہ سے آیا ہوں کہ میں ایک غلطی کر بیٹھا ہوں۔ تو دوستو میری ویڈیو تھی آج یہاں تک کی۔ اس کا پارٹ 2 دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔